ہمیں جناب اسپیکر پورا دن 8 بجے سے لے کے عمر ایوب خان صاحب اور مجھے آپ کی ان کی اس پولیس میں، سوری میں آپ کا مینشن کر رہا ہوں، ان کی پولیس، آپ کی بھی ہے لیکن ان کی پولیس نے سارا دن ہمیں کھڑا کیے رکھا اور 4 بجے تک انہوں نے ہمیں کھڑا کیے رکھا اور کہتے رہے کہ اندر کی KTC کوٹیج بم پہ آپ نہیں اندر جا سکتے۔ میں کہ یار، میں نے پولیس افسر کو کہا اگر اندر بم ہے، اندر کوئی ایسا معاملہ تو آپ کے لیے تو آسانی ہے، 2 PTI کے بندوں سے جو آپ کی جان چھوٹ رہی ہے تو آپ ہمیں جانے دیں، صرف اس لیے کہ ہماری ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس جو جج ادھر موجود تھے، آنریبل جج، ان کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے کیس کو بری کر دیا، کیس بری ہو گیا اور ہماری غیر حاضری کے لیے، کیونکہ ہم غیر حاضر تھے، عدم پیشی پہ ہماری ضمانتیں کینسل ہو گئی۔ یہ جناب اسپیکر ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ ہمیں انہوں نے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا، ہم ATC کے دروازے پہ کھڑے تھے، پٹواری اور AC جاتے تھے فوٹو بنا کے، اور 10% جناب اسپیکر یہ لوگوں کو 10% لوگوں کو بھی یہ نہیں ملا، اور جس معیار کا یہ سامان تھا اس سے تو میرے خیال میں گائے بھینسوں کو وہ کھلا دیتے۔ اور اگلی بات جناب میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ پاسکو انہوں نے جو ٹینڈر کے لیے دیا تھا اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا یہ جو گندم، یہ جو آٹا دے رہے تھے لوگوں کو، اس کے لیے پاسکو نے باقاعدہ لکھا تھا کہ یہ گندم انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے 15% جناب اسپیکر اس کو کٹ لگا کے وہ ٹینڈر کیے گئے اور نیلام کی گئی۔ اس کے بعد جناب اسپیکر آ جاتا ہے کسانوں کا معاشی قتل۔ پہلا ٹیسٹ تھا اس گورنمنٹ کا۔ دیکھیں، آپ بھی ایک کسان گھر سے ہیں، میں بھی ایک کسان گھر سے ہوں، اور ادھر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے موسٹلی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے جناب اسپیکر کہ جو گندم کی پروکیورمنٹ تھی اس کا آج دن تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی پالیسی کیا بنی۔ جناب اسپیکر، ہوتا یہ تھا کہ محکمہ فوڈ جو گندم خریدتا تھا، کبھی بھی محکمہ فوڈ نے 100% گندم نہیں خریدی، محکمہ فوڈ خریدتا تھا 18 سے 20%۔ اس کا جو کسان کو فائدہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بیلنس رہتا تھا مارکیٹ میں، جو قیمتیں ہوتی تھی وہ بیلنس رہتی تھی۔ موصوف منسٹر نے جب یہ اعلان کیا کہ میں نے گندم خریدنی نہیں، یہ میں 100 دن کی کارکردگی بتا رہا ہوں آپ کی، جس کے متعلق منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہاری 100 دن کی کارکردگی ہے، اگلے 5 سال میں تو ہم پتہ نہیں اس عوام کو سمندر میں پھینک کے آ جائیں گے۔ جناب اس میں یہ ہوتا تھا کہ 20% جب یہ گندم خریدی جاتی تھی تو بیلنس ہو جاتا تھا قیمتوں میں۔ جب منسٹر صاحب نے بار بار اعلان کیا، چیف منسٹر صاحبہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم یہ گندم نہیں خریدیں گے، گندم کی قیمت 2000 سے 2500 روپے پر 40 کلو گرام آ ہے۔ اب جناب میں ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں، میں آگے تفصیل میں جب ایگریکلچر پہ جاؤں گا تو میں ضرور یہ بات کروں گا، لیکن میں آج ایک آپ کو بات بتا دوں کہ 789 ارب روپے کا پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا۔ یہ میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے گندم کی خریداری پہ۔ جناب ایک تو ان کی یہ کارکردگی تھی کہ انہوں نے یہ کارکردگی دکھائی کہ کسان کو زندہ درگور کر دیا۔ اس کے بعد جناب ان کا ڈسپلن دیکھیں، 100 سال کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے پولیس کو لگایا ہمارے پیچھے، پولیس ہمارے پیچھے لگی رہی، ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو PTI کے بندوں کو پکڑیں، ان کے نمائندوں کو پکڑیں، ان کے لیڈرز کو پکڑیں، ناجائز پرچے دیں۔ جب ایک ڈسپلنڈ ادارے کو آپ غلط کام پہ لگائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہاول نگر والا جو واقعہ ہوا اس میں ایک ڈسپلنڈ ادارہ دوسرے ڈسپلنڈ ادارے پہ چڑھ دوڑا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہے کہ کتنی جنگ ہسائی ہوئی، اور ہمارے IG صاحب رات کو پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ کہتے رہے۔ اب ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ ایسے ہمارے ایگزیکٹو ہوں گے صوبے کے، تو اللہ ہی حافظ ہے جناب اسپیکر۔ ایک ان کی 100 دن کی جناب یہ کارکردگی۔ جناب اسپیکر،
منشیات میں 234 پولیس افسران کا نام آیا تھا. 100 دن کی کارکردگی میں ہمیں پتہ تو چل جائے کہ وہ گئے کہاں. اگر بے گناہ ہے تو ان پہ غلط الزام کیوں لگا؟ اگر ان کا قصور ہے تو پھر ان کو کیوں چھوڑا گیا؟ یا کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے، کوئی کیس ہو رہا ہے؟ آج دن تک جناب اسپیکر اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے. 234 افسران ہیں ہمارے. ایک پولیس کا ادارہ ہے جو ہمارے رکھوالے ہیں، سو کال رکھوالے جناب. اس میں ایک تو انہوں نے پنجاب پولیس کو جناب اسپیکر پولیس اسٹیٹ بنا دیا. ایک 100 دن کی کارکردگی جناب. یہ مسلم لیگ نون اپنی طویل ترین اننگز کھیلتے ہوئے یہ اپنے پہلے 100 سال کی کارکردگی مجھے بتا رہی ہے، اس ہاؤس کو بتا رہی ہے کہ ان 100 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے. سوری 100 سال میں کہیں گے. جناب اسپیکر انصاف کی فراہمی میں جو انہوں نے رکاوٹ ڈالی آپ کے سامنے ہے. ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے FIRs تھی اس میں جناب اسپیکر انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے. ہمارے چیئرمین عمران خان کے خلاف جتنے کیسز تھے اس میں آج دن تک عدالتیں ان کو ریلیز کر رہی ہیں، ریلیف دے رہی ہیں، انصاف دے رہی ہیں، لیکن یہ چلان اور تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. سب سے ستم ظریفی جناب اسپیکر یہ ہے کہ ATC کے ججز، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ATC کے ججز پنجاب گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے. کم از کم آپ وہ نہ کریں جو فائنانس منسٹر کی اسپیچ میں میری آبزرویشن میں انہوں نے کی ہے. لیٹ ہم اسپیک. میں اپنے آنریبل ممبر کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ تقریر پڑھ لیں تو میں اسی کے جواب دوں. واٹ آئی ایم سیئنگ، لیکن جو فائنانس منسٹر کی اسپیچ پہ آپ نے کی ہے میں گورنمنٹ سائڈ کو وہ نہیں کرنے دوں گا. پلیز جناب اسپیکر، انصاف کی فراہمی میں جو رکاوٹ ہوئی اس میں ججز نہیں لگائے گئے. جب پورا 1.5 مہینہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے انٹرفیئرنس کیا اور بڑی مجبوری سے وہ جج لگا دیے گئے. اور سرگوزے والا واقعہ جناب آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. اور آج میرے خیال میں آنریبل ہائی کورٹ اس پہ کوئی ڈیسیجن بھی دے رہے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اور لیڈر آف دا اپوزیشن پاکستان، ہمیں جناب اسپیکر پورا دن 8 بجے سے لے کے عمر ایوب خان صاحب اور مجھے آپ کی ان کی اس پولیس میں، سوری میں آپ کا مینشن کر رہا ہوں، ان کی پولیس آپ کی بھی ہے لیکن ان کی پولیس نے سارا دن ہمیں کھڑا کیے رکھا اور 4 بجے تک انہوں نے ہمیں کھڑا کیے رکھا اور کہتے رہے کہ اندر کی ATC کورٹ ایک بم پہ آپ نہیں اندر جا سکتے. میں کہ یار میں نے ایک پولیس افسر کو کہا اگر اندر بم ہے، اندر کوئی ایسا معاملہ تو آپ کے لیے تو آسانی ہے. 2 PTI کے بندوں سے جو آپ کی جان چھوٹ رہی ہے تو آپ ہمیں جانے دیں، صرف اس لیے کہ ہماری ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس جو جج ادھر موجود تھے، آنریبل جج، ان کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے کیس کو بری کر دیا، کیس بری ہو گیا. اور ہماری غیر حاضری کے لیے، کیونکہ ہم غیر حاضر تھے، عدم پیشی پہ ہماری ضمانتیں کینسل ہو گئی. یہ جناب اسپیکر ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ ہمیں انہوں نے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا. ہم ATC کے دروازے پہ کھڑے تھے